میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت. یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر دے. آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر روایت میں کہیں نہیں ملے گا کہ اے اللہ تو فرشتوں کو بھیجے میری مدد کرے. نہیں، فرشتہ اللہ کا غیر ہے. کہا یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر، اے رحمان میری مدد کر. یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر. یہ فرشتہ آیا خنجر لے کر اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے. اس فرشتے نے کہا، پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. تو نے پہلی مرتبہ یا رحمان پکارا، میں پہلے آسمان پر تھا. تو نے دوبارہ یا رحمان کہا تو دوبارہ کہنے تک میں آسمان دنیا پر آ گیا تھا. اور تو نے تیسری مرتبہ یا رحمان کہا تو میں زمین پر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جی ہاں، یہ راستہ بتلایا تھا کہ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے غیر میں اپنے مسائل کا حل دیکھے. نہیں، اس کے مسائل کا حل کا تعلق براہ راست اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے ہے. یہ تھی بات. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دعوتی اسی کی ہے کہ مسلمان ظاہری اسباب سے نکلے اور یقینی اسباب پر آوے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. میرے دوستو عزیزو، اس یقین کو بدلنے کے لیے، ان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت ہے. اصل بات یہ ہے، اس یقین کو بدلنے کے لیے، عبادات کی تکمیل کے لیے دعوت ہے. سمجھتے تھے جس چیز کو تم دعوت میں لاؤ گے اس میں کمال پیدا ہوگا یقین کے اعتبار سے. جس چیز کو تم دعوت میں لاؤ گے اس میں کمال پیدا ہوگا یقین کے اعتبار سے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں پیش کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. یعنی اسباب سے روکا نہیں ہے، اسباب سے روکا نہیں ہے. اس لیے اسباب کا چھوڑنا رہبانیت ہے، اور اسباب سے کامیابی کی امید رکھنا یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی ہے اس لیے کہ اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. کامیابی تو وعدے کے راستے میں ہے. وعدہ کس پر ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسباب ترک کرانا مقصود نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت. اس لیے دوستو عزیزو، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. ایک ناکامی آتی ہے بے دینی سے، ایک ناکامی آتی ہے جزوی دین پر. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کی گلی میں سے 10 قسم کے تار گزر رہے ہیں. یہ بجلی کا تار ہے، یہ پاور کا تار ہے، یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ آپ کے گھروں کی بجلی کا تار ہے، یہ گلی کی بجلی کا تار ہے، یہ حکومت کا تار ہے، یہ آپ کا ذاتی تار ہے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا؟ سینکڑوں تار گھروں میں گلی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تار ایک کٹا ہے، جوڑا جا رہا ہے دوسرے کے ساتھ. اس سے روشنی نہیں آئے گی بلکہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ احکام توڑتے ہیں معاملات میں،
احکام توڑتے ہیں معاملات میں. جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کو حل کرنا چاہتے ہیں عبادات سے. کہ پریشانی آ گئی ہے کیا کریں؟ یہ پریشانی آ گئی ہے کہ نماز کے ذریعے کامیابی لو. کہ نماز سے تو بے شک کامیابی ملے گی، لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ جو آدمی انسانوں کو حقوق مار کر اپنی پریشانی کا علاج نماز میں تلاش کرے، وہ کام اس کی پریشانی دور ہوگی نہیں. اس لیے کہ حکم توڑا ہے معاملات میں. جو حالات آ رہے ہیں معاملات میں حکم توڑنے کی وجہ سے ان کا حل تلاش کر رہا ہے عبادات میں. کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن میں حکم پورا کر دو. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سے تار ٹوٹا ہے اسی تار کو جوڑ لو تو روشنی آ جائے گی. گھر میں روشنی آ جائے گی. تار صحیح تار نہیں جوڑا ہے. جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں صبح شام آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ لائٹ نہیں آئی کہ تار جوڑ دیا، کہ نہیں آئی کہ غلط جوڑ دیا، اس کو کھول کے اس میں لگاؤ کہ غلط تار جوڑ دیا، لائٹ نہیں آئی. جی ہاں، سمجھتے تھے کہ اعمال میں روشنی، اور اس روشنی کی ان اعمال کے نور میں انسان مسلمان کو چلنے کا جو راستہ ملے گا وہ ملے گا نہیں جب تک ان اعمال میں ظلمتیں ہوں گی. اور اعمال میں ظلمتیں اس وقت تک ہوں گی جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے. سیدھی بات ہے. یہ عجیب بات ہے. لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں حالات کے عبادات کے ذریعے. جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے. جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے. اس لیے ہر لائن کا حکم پورا کرو. اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. ورنہ دوستو عزیزو، اس زمانے میں لوگوں نے ایک درمیان کا راستہ نکالا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کنارے، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں. وہ دیکھتے ہیں حالت دیکھ کے خراب ہو تو یوں کر لو، ادھر حالت خراب ہو تو یوں کر لو. کیا مطلب ہے؟ کہ جب دیکھتے ہیں کہ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں چلو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ایسا کرو کہ غیروں کے طریقوں پر کام کر لو. جب نقصان ختم ہو جائے گا پھر تم اسلامی طریقے پر آ جانا. سوچو تو صحیح. حالانکہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے، جس پر اللہ نے نقصان کی وعید اور مسلمان کو بتلا دیا ہے کہ حکم توڑو گے تو میں بے برکتی لاؤں گا. مسلمان گناہ کے راستوں میں کامیابیاں تلاش کرتے ہیں کہ یہ حالات آ گئے ہیں، کیا کروں کہ اس طرح تجارت کروں. میں نے عرض کیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. یہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں، درمیان میں چلیں، جیسا موقع ہو ایسا کر لیں. نہیں، بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس لیے میرے دوستو عزیزو، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کے تمام احکام کے مجموعے کا نام عبادت ہے. جیسے نماز بہت سارے اعمال کے مجموعہ کا نام نماز ہے. اگر ایک سجدہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ناقص ہے. ایسے ہی اگر مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن معاملات میں حکم توڑ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ ساری عبادات حق والے لے اڑیں گے اور اس عابد کے گناہ، اس عابد کو ان حق والے گناہ دیے جائیں گے، اور عابد کی ساری عبادتیں حق والے لے جائیں گے اور اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ نتیجہ ہے اس کا کہ معاملات میں حکم توڑا، حقوق مارے اور عبادات خوب لے گیا ہے، نماز کی، روزوں کی، حج اور زکوٰۃ کی اور عمروں کی اور خیر کے کاموں کی، لیکن
اس کا حق مارا ہے، اس کی دکان دبائی ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اس کو گالی دی ہے. حق والے آئیں گے قیامت میں، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جس طرح نماز چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اسے نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا عبادت ہے. پورے دین پر چلنا عبادت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی یہ محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے. اس لیے اس پورے دین کو وجود میں لانا ہے. اس لیے پورے دین کی دعوت ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس طرح پورا دین ایک ضابطہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح اس پورے دین پر لانے کے لیے جو محنت اور دعوت ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کو اس طریقے پر لاؤ جس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت کو دے کر گئے ہیں. تبلیغ کو اس سنت پر لاؤ جو سنت آپ کی تبلیغ کی ہے. حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نبی جی آپ پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ہر جماعت میں نکلوں، ہر جماعت میں نکلوں اور بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں خود نکلوں اور خود ان کا پیغام خود پہنچاؤں ہر ایک کو. تبلیغ کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. سیدھی بات ہے. سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی، سمجھ میں بات اس لیے آئے گی نہیں کہ دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے اور رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں. دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے اور رواجی طریقے غالب آ گئے ہیں. اس لیے یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کسی بھی ذریعے سے پیغام بھیجنا تبلیغ نہیں ہے. سنو، اگر آپ غور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں جتنی بھی رواجی شکلیں دین کی بات کو پھیلانے کے لیے چل رہی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور ہم بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا. سنو توجہ سے بات، کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ خود جا کر دعوت دیں. سنو توجہ سے بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کی نجات کا، جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، یہ بات تو قرآن حدیث سے بھری ہوئی ہے کہ اگر یہ امت دعوت پر نہیں تو یہ امت نجات نہیں پا سکتی دعوت کے بغیر. یہ پکی بات ہے، یہ بات بالکل اٹل ہے اور قرآن حدیث اس کے گواہ ہیں کہ اگر یہ امت دعوت پر نہیں آئے گی تو یہ امت نجات نہیں پا سکتی. اس امت کی نجات، اس امت کے خسارے سے نکلنا وہ دعوت پر موقوف ہے. اور دعوت کسے کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں. زمانہ بدل رہا ہے، زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے دعوت کی شکلیں بدلتی چلی گئیں. لوگ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانے کو دعوت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو بنیادی فریضے ہیں جن کے بغیر امت
خسارے سے نہیں بچ سکتی. قرآن نے قسم کھا کر کہا ہے والعصر میں، اس میں جو تواصی بالحق تواصی بالصبر ہے، تواصی بالحق کہتے ہیں امر معروف کو، تواصی بالصبر کہتے ہیں نہی عن منکر کو. یہ ایک عملی محنت ہے. یہ کتابوں میں لکھ کر، اشتہاروں میں چھاپ کر، یا اخبارات میں امر معروف نہی منکر کا کالم لکھ کر، یہ طریقہ نہی منکر کا نہیں ہے. بلکہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے اور تمہارے افضل امت ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تم خود چل کر جاؤ لوگوں کے پاس اور ان کو دعوت دے کر انہیں کفر و شرک کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تب تم خیر امت ہو سکتے ہو، ورنہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے. بات توجہ سے سننا. بہت میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے. پکی بات ہے. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کیا کریں گے امریکہ جا کے، پہنچ گیا وہاں دین. کیا کریں گے یورپ جا کے، وہاں پہنچ گیا دین. حالانکہ یقینی بات یہ ہے امر معروف و نہی عن منکر، تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ ایک عملی محنت ہے. یہ ایک عملی محنت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ تھا نا، اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے تو بات کا پہنچانا مشکل تھا، اس لیے لوگ جا کے دعوت دیتے تھے. اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، اس لیے اب پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنو غور سے بات. نماز جس کا وقت بہت محدود ہے. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ آلات ہے نا، چینل ہیں اور نیٹ ہیں اور آلات اور یہ موبائل ہیں، جن کی باتوں کو پھیلانے کے لیے سہولت ہے، تو کیا ضرورت ہے مشقتیں پڑھنے کی جب سہولت ہے؟ جب سہولت ہے تو مشقتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. جس کام کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں لوگ اس کو مشقت کہہ کے چھوڑتے ہیں، اور جس کام سے نبی نے روکا ہے، جس چیز سے نبی نے روکا ہے، اس کو سہولت سمجھ کے اختیار کرتے ہیں. ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھنا جو میں ابھی سمجھاؤں گا آگے. جس کام کے لیے نبی نے مشقتیں برداشت کی ہیں، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں اسے مشقتیں چھوڑ دو، اور جس چیز سے نبی نے روکا تھا اسے کہتے ہیں اس میں سہولت اسے اختیار کر دو. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جب حق کو چلانے کے لیے اور دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے باطل کے آلات اور باطل ذرائع استعمال کیے جائیں گے تو اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا. اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا. کیوں کہ یہ سارے طریقے باطل کے پھیلانے کے ہیں، حق کے پھیلانے کے نہیں ہیں. حق کے پھیلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان حق کی دعوت کو لے کر خود حرکت میں آئے. اس لیے کہ مجاہدہ مسلمان کے بدن کے استعمال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کا استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے. میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ جنہیں ذی علم بھی کہا جائے، وہ بھی اس خیال میں ہیں کہ جب ایک بات پہنچانے کی سہولت ہے تو پھر پھرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو میں مثال دینا چاہتا ہوں ایک، اور میری یہ بات یاد رکھنا سب. نماز جس کا وقت بہت محدود، آپ جانتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے زمانے میں عصر مغرب کے درمیان کا وقفہ. بعض ایسے ممالک ہیں جہاں دو نمازوں کے درمیان کا وقفہ اتنا کم ہوتا ہے